وہاں سے اسلامی جمعیت طلبہ میں کہاں آپ آئے؟ دیکھیں ویسے تو میں جب 1968 میں ایوب خان کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی تو ہم میٹرک میں تھے، لیکن ہم شرارتی تھے اور شرارتیوں کا ایک ٹولہ آپ نے تو ہوتا بہت شرارتی پیدا بھی کی ہے۔ ہاں شرارتیوں کے بہت ٹولے تھے، ظاہر ہے ایک میرے سامنے بیٹھے اس میں یہ تھا کہ اس موومنٹ میں جو ہے کہ بھی ہم بہت ایکٹیو ہوئے، اور میری پہلی گرفتاری بھی جو ہے یا میرے بھائی یا باقی جو ہمارے ساتھی تھے 1968 میں ہماری ہوئی، ہم ملتان ڈسٹرکٹ جیل میں رہے، چھوٹی عمر میں جو میٹرک میٹرک میں؟ پڑھ رہے تھے۔ تو مجھے یاد ہے یہ ثریا عظیم مرحومہ جی، جن کے جن کے نام کیا پر اب ہاسپٹل ہے ہسپتال بھی ہے، چوبجی لاہور میں۔ تو یہ مجسٹریٹ تھیں درجہ اول کی اور خاتون، اور بڑی دبنگ مجسٹریٹ تھیں۔ اللہ ان کی تو ہمیں وہ مغفرت کرے۔ جیل سے لائے اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، اور رات ہمارے کبھی باہر آ جاتے کبھی، لیکن وہ پولیس والوں نے رکھا ہوتا ہے نہیں جی ہتھکڑیاں پہن کے رکھو عدالت میں جی پیش ہونا۔ بالکل۔ لیکن وہ ثریا عظیم مرحومہ نے دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جاؤ جاؤ چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بس ایسے کھڑے کھڑے ہماری ضمانتیں ہو گئی۔ ضمانتیں ہو گئی یا پرچے خارج ہو گئے۔ تو اسی طرح پھر وہ موومنٹ بھی آگے بڑھتی رہی اور ہم بھی شرارتوں میں آگے بڑھتے رہے۔ تو 1970 میں یعنی آپ عظیم صاحب دیکھیں کہ بھی جب ہم لیفٹ کے ساتھ تھے، یعنی ایک شعوری یا نظریاتی طور پہ کم، لیکن بھٹو کی پاپولیرٹی اور لیفٹ کا جو اس یہ وقت، لیفٹ رائٹ پہ میں آپ سے الگ سے بات کرنا میں چاہتا یہ تو ہوں۔ میں صرف اس سے ریلیونٹ بات جی۔ بتا رہا ہوں۔ تو اس میں یہ تھا کہ بھی جب ہم چمکے ہوئے تھے نا جی کہ گرفتاری اور نعرے بازی اور فلاں اور فلاں، تو ذوالفقار علی بھٹو کا بھی بڑا سحر تھا اور ہم بھی چرچا بہت تھا۔ متاثر تھے۔ ملتان سے وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے، تو ملتان میں ان کے کوئی 10 یا 12 کارنر میٹنگز ان کے الیکشن کے حلقے میں طے ہوئیں 1970 میں۔ 70 کے الیکشن میں۔ اس سے پہلے بھی ویسے ہی ہم اس کے شوق میں اسٹیشن پہ استقبال کے لیے گئے، وہاں میرا سائیکل چوری ہو گیا، ایگل سائیکل نیا نیا لیا، اور پختگی ہو گئی بھٹو کے ساتھ۔ پھر بھٹو مرحوم جب آئے اپنے اس الیکشن مہم میں، تو جو جیپ تھی اس کو ساجد پرویز جو میاں ایم این اے ساجد تھے، پرویز۔ میاں ساجد، وہ چلا رہے تھے، ان کی رینج روور شاید جیپ تھی، بھٹو مرحوم آگے بیٹھے تھے، ادھر بھٹو کے پیچھے مصطفیٰ کھر تھے، ادھر مختار امان مرحوم تھے، میں درمیان میں تھا، پیچھے ایک دو گارڈ بیٹھے تھے۔ تو ظاہر ہے بھٹو کی جو شخصیت اور اس کا سحر اور ایک یقیناً۔ تعلق تھا، لیکن آپ اللہ کا کرنا دیکھیں کہ بھی بھٹو مرحوم جو تھے کہ وہ نیچے سے دیکھتے، جس کا بھی پوسٹر دیکھتے یا کوئی نام دیکھتے تو دبا کے اس کی، ہیزیٹیٹ۔ میرے ذہن میں آیا کہ نہیں بھئی یار ایک قومی لیڈر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میری اپنی بھی عادت تھی کہ میں نے شرارتیں جتنی بھی کریں میں گالی کبھی نہیں دیتا، تو یہ ایک پہلا ٹرن آیا۔ ٹھیک۔ پھر اس زمانے میں جو اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی رابطے رکھے ہوئے تھے، اگرچہ ہم لڑائی جھگڑے میں ان کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں ہوتے تھے۔ اس طرح جب انہوں نے رابطہ رکھا اور میرے ذہن کے اندر بھی ایک تبدیلی آئی اور میٹرک بھی ہم نے کر لیا۔ میرے ایک ساتھی تھے طاہر حسین اطہر مرحوم، وہ صحافی بھی رہے، پی آئی اے میں بھی رہے، انہوں نے بورڈ ٹاپ کیا، میں دوسرے تیسرے نمبر پہ تھا، ٹاپ اس نے کیا۔ ٹھیک۔ وہ کہیں پہلے متاثر ہو گیا، ایک دن مجھے باغ لانگے خان میں لے گیا، کہتے یار لیاقت صاحب ہم مولانا مودودی کے خلاف خام خواہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یار ان کے ساتھ کوئی رابطہ تو کرنا چاہیے۔ یعنی وہ پھر ایک دوسرا ٹرن آیا۔ یعنی وہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کی زبان میں ربط ہے
وہ سلسلہ شروع ہو گیا. رابطہ اس سے بھی اور میرے سے بھی, ٹھیک. لیکن پہلے اثر اس پہ ہو گیا. پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بھی 1971 میں یہ الیکشن میں ہم جماعت کے قریب آ گئے, ٹھیک. لیکن جمعیت کے قریب شیخ نہیں خضر حیات صاحب شاید وہاں سے لڑ رہے تھے, آئے. ملتان سے, ملتان سے نہیں, جو بعد اس میں وقت جج بنے. شیخ عبدالحمید صاحب تھے اوکے. 70 میں. چودھری نذیر صاحب ایک طرف تھے, شیخ عبدالحمید صاحب تھے. تو بہرحال ہم جماعت کی جو کمپین تھی اس میں ہم ٹھیک. کام کرتے رہے. لیکن بعد میں 71 میں سیکنڈ ایئر میں آ گیا تھا, تو اسلامی جمعیت طلبہ کا اجتماع تھا وہاں. مطیع الرحمان نظامی شہید اس وقت جو ناظم اعلیٰ, بنگلہ دیش میں جنہیں پھانسی دی گئی. یا ناظم اعلیٰ تھے. تو اس اجتماع میں مجھے جمعیت کے ساتھ ہی لے گئے. ٹھیک. تو حقیقت یہ ہے کہ ان شخصیات کا ایک بڑا ہی اثر تھا. میں چاہوں گا ذرا مطیع الرحمان نظامی صاحب پہ آپ کچھ تھوڑی دیر گفتگو کر لیں, پھر میں آگے چلوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی اس اجتماع میں جب میری شرکت تھی, یکدم میرے اندر جو ایک نظریاتی, فکری یا شعوری جو ایک تبدیلی آ رہی تھی, تو وہ ایک جمعیت کا ایک اثر پیدا ہوا, اور مجھے انہوں نے پہلے مرحلے میں جمعیت کا رفیق بنا لیا. ٹھیک. تو بس وہ رفاقت کے بعد میں نے سارا نصاب بھی پڑھا, پھر امیدوار رکن بھی بنا, اور اسلامی جمعیت طلبہ کا وہاں معتمد بنا, پھر ناظم بنا. پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ میری ISSB میں ٹیسٹ ہوا, میری سلیکشن ہو گئی جی ڈی پائلٹ کی. تو والدہ, میں ظاہر ہے میرے والد فوت ہو گئے تھے, والدہ مرحومہ بھی تھیں, ہر ایک کو شوق تھا کہ میں اب جی ڈی پائلٹ بن رہا ہوں. تو تسنیم عالم منظر شہید جو تھے وہ ناظم اعلیٰ تھے مطیع الرحمان نظامی صاحب کے بعد, جو کسی دریا میں یا نیلم میں وہ طوفان کا شکار ہوئے اور شہید ہو گئے. انہوں نے میں نے خط لکھا میں کہ بھی میں اب نہیں رہ سکتا اور میں رکنیت کا حلف نہیں لوں گا. یہ میری رکنیت منظور ہوئی 29 فروری 1972 میں. ٹھیک. تو میں نے لکھا کہ بھی میں حلف نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آؤں گا, آپ سے ملوں گا. بہرحال وہ بہت ذہین آدمی تھے, انہوں نے کوئی ایسا پلیتھن لگایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس جمعیت میں رہنا ہے. تو اس طرح یہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آیا جس میں پھر میں اسلامی جمعیت طلبہ میں پختہ ہو گیا. ٹھیک. رکنیت کا حلف لے لیا, پھر ناظم بنا, پھر پنجاب کا ناظم بن گیا, پھر ناظم اعلیٰ بن گیا, اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں آ گئے. تو یہ بس سفر جاری ہو گیا. جرنلزم پڑھا آپ نے؟ جی ہاں, میں نے لیکن کیا نہیں, لاء میں بھی کیا, جرنلزم بھی کیا. اب جیسے آپ نے شیخ خضر حیات صاحب کا نام لیا, جی. جب میں نے لاء کیا تو میں نے بڑے شوق سے ملتان میں ان کے پاس پھٹے پہ بیٹھا. انہوں نے بھی لفافے پکڑا دیے کہ بھی جاؤ عدالتوں میں. دھکے کا. لیکن یہ ہے کہ بھی میرا دل نہ لگا, ایک ہفتے میں وہ چاٹ ہو گیا کہ یار یہ عجیب کام ہے. تو میں بس وکالت کی طرف بھی نہ آیا. اب میں صحافت کی, میں جرنلزم کی, ڈاکٹر عبدالسلام خورشید, وارث میر صاحب, مسکین حجازی صاحب, مہدی حسن صاحب, شفیق جلندری صاحب, اسلم مرزا صاحب, عارف نظامی صاحب, یہ ہمارے استاد تھے. تو یہ خاص طور پہ عبدالسلام خورشید صاحب مرحوم کہتے تھے, اور مسکین حجازی صاحب مرحوم, کہ نہیں بھئی تمہیں صحافت کرنی ہے اور بڑا صحافی بننا ہے, تمہارے اندر یہ ہے وہ ہے. بس وہی جیسے آپ نے کہا کہ نہ لاء کیا نہ صحافت کی, اور جمعیت, اور جمعیت سے جماعت, اور جماعت سے جس وقت آپ اچھا پھر ایک اور جیسے مختلف موڑ آتے ہیں. جب میں نے ماسٹر کر لیا تو ضیاء الحق کا مارچ اللہ آ گیا, تو 79 کا الیکشن اناؤنس ہوا. اس سے پہلے ذرا مجھے پیچھے جانے دیجیے, یہاں ہم بعد میں آتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. جب آپ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے,
اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے. اس زمانے میں لیفٹ رائٹ کی ایک جنگ تھی جس کو نظریاتی جنگ کہا جاتا تھا. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں لیفٹ رائٹ کیا ہے؟ میں اس پہ پوری بات کرتا ہوں، لیکن ایک نقطہ جو ہے نا جی، اب وہ چل رہی ہے بات. تو میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا. مجھ سے پوچھے بغیر یا بات کیے بغیر جماعت اسلامی نے وہ جو ضیاء الحق مرحوم نے انتخاب کا اعلان کیا مجھے لاہور سے قومی اسمبلی کا، وہ 85 میں ہوا، 79 میں، یس، مجھے ڈکلیئر کر دیا. جو الیکشن نہیں ہو سکا. وہ پھر الیکشن بھی نہ ہوا، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ نے، ہم نے بڑا احتجاج کیا. بھی ہمارا ناظم اعلیٰ اور جماعت اسلامی کون ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے والی، لیکن یہ ہوا کہ وہ الیکشن بھی نہ ہوا. پھر مجھے بوسٹن یونیورسٹی میں میرا فردر سٹڈیز کے لیے پی ایچ ڈی میں داخلہ ہوا، اور میاں طفیل محمد صاحب جماعت کے امیر تھے. تو اس مرحلے پر بھی یہ تھا کہ بھی مجھے جانے دیں. میاں صاحب بڑے دبنگ آدمی تھے، اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ بھی لیاقت صاحب جانا چاہیں تو جائیں، لیکن جماعت اسلامی میں اگر کام کرنا ہے تو پھر ہماری مانیں. تو بس ہمارا تو یہی ہے کہ جماعت میں رہیں، بس یہیں رہیں، باہر جا کے کیا کریں گے. اور انکار کرنے کی جرات نہیں تھی. ہاں، جو باہر جاتا ہے وہ پھر آتا نہیں ہے. ایسے ہی ہوا. زاہد بخاری صاحب، عبد الملک مجاہد صاحب، اسحاق زاہد صاحب، یہ وہ بیچ تھا جس میں ہم نے جانا تھا. وہ واپس نہ آئے، میں یہیں رہ گیا. یا میں بھی جاتا تو شاید نہ آتا. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹس آئے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بھی لیفٹ اور رائٹ، ظاہر ہے کہ بھی اس وقت دو چیزیں بہت عروج پہ تھیں اور ایک کشمکش بھی تھی. یعنی کمیونسٹ پارٹی اگر کہیں بیک گراؤنڈ میں موجود تھی، لیکن اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں کہ وہ اسٹڈی سرکلز کی صورت میں اور لٹریچر کے پھیلاؤ کی صورت میں کارل مارکس کی یا اس وقت ماؤ زے تونگ کی ایک بڑا عروج تھا. یہ چیزیں چل رہی تھیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھی دینی یا اسلامی یا دو قومی نظریاتی محاذ پر مسلم لیگ جو ہے کہ وہ تو پسپا ہو چکی تھی، اور کنونشن لیگ جو ہے کہ وہ ایک مفاداتی پارٹی تھی. پھر ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں جب ایک عروج ملا تو اس وقت جو ہے کہ بھی ایک نظریاتی کشمکش بھی اپنے عروج پر آئی. تو اس نظریاتی کشمکش میں جو ہے کہ بھی باقی لوگ تو اپنے ایک کمپرومائزز میں رہے، لیکن مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے، اور اس میں خود جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک بڑا رول اور کردار تھا کہ بھی ایک ایسا نظریہ جو مادر پدر آزادی سکھاتا ہے، اللہ کے دین کی بغاوت کی طرف مامور کرتا ہے، یا انسان کی انفرادی زندگی کو اسلام کے اجتماعی نظام سے الگ کرتا ہے، اور یہ فکر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی مذہب جو ہے کہ فرد کیا انفرادی معاملہ ہے، اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل نظریاتی کشمکش تھی. اور اسی نظریاتی کشمکش میں نے لیفٹ کے یا اس وقت کے سرخ کا نعرے لگانے والے اور کمیونزم کے پرچارک جو تھے ان کے بڑے ہی شاندار کارکن دیکھے، بڑے کمیٹڈ دیکھے، بہت ہی علمی اور فکری اعتبار سے بھی بہت مضبوط لوگ تھے. لیکن جب ان کی سرپرستی کرنے والے بالکل نظریات سے ہٹ گئے تو وہ بالکل بے سہارا ہو گئے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایسے ہی تھا جیسے عالم بے عمل ہو. ابھی عملی زیادہ ہوتی چلی گئی. عالم بے عمل تو ظاہر ہوتے ہی ہیں، اور علم جس کے پاس وہ عمل نہ ہو، علم رکھنے والا تو عالم ہی ہوتا ہے. جی بالکل.
اور جو عمل نہ کرے وہ بے عمل ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر ان کی جو ٹیم تھی، نعیم صدیقی صاحب مرحوم تھے، چودھری غلام جیلانی مرحوم تھے، ملک غلام علی مرحوم تھے، خود میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، چودھری رحمۃ اللہ مرحوم تھے، اسی طرح کے پروفیسر خورشید احمد صاحب اللہ ان کو صحت عطا کرے، عین جوانی سے وہ ایک نظریاتی محاذ پہ بہت ہی زبردست کام کرنے والی شخصیت ہے۔ تو اس طرز کے لوگوں نے جو ہے کہ ایک لیفٹ اور رائٹ کی یا رائٹ اور رانگ کی جو کشمکش تھی اس میں بڑا ایک شاندار کردار ادا کیا۔ اس میں اسلامی جمعیت طلبہ نے بھی، جماعت اسلامی نے بھی، اسی طرح دیگر دینی جو طبقات تھے وہ اگرچہ آہستہ آہستہ مسلکوں کی شدت کی طرف چلے گئے، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک مسجد کا، ممبر و محراب کا، مدارس کا ایک رول تھا۔ تو یہ ایک کشمکش تھی کہ جو ہمارے ملک میں چلتی رہی، لیکن بالآخر لیفٹ جو ہے کہ وہ زوال پذیر ہو گیا، اور اسلامی نظریات رکھنے والے بھی اتنی پختگی سے قائم نہ رہے، لیکن بہرحال حق جو ہے وہ حق ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ بجا آپ کی بات